قطر کے دارالحکومت دوحہ میں اس وقت ایک غیر معمولی اجلاس جاری ہے جس میں 50 سے زائد اسلامی ممالک کے سربراہان، وزرائے اعظم اور صدور شریک ہیں۔ یہ اجلاس ایسے نازک موقع پر بلایا گیا جب اسرائیل کی جارحیت صرف فلسطین اور غزہ تک محدود نہیں رہی بلکہ خطے کے دوسرے ممالک کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی پس منظر میں پوری مسلم دنیا کی نظریں اس اجلاس پر مرکوز ہیں کہ آیا یہ محض بیانات اور قراردادوں کی حد تک رہے گا یا پھر اسرائیل کے خلاف کوئی عملی لایا عمل بھی طے کیا جائے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف، ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان، ایران کے صدر اور دیگر کئی ممالک کے سربراہان اس اجلاس میں شریک ہیں۔ ان رہنماؤں کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ فلسطین کا مسئلہ صرف ایک خطے کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی اجتماعی آواز بن چکا ہے۔ اجلاس سے پہلے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے ایک دو ٹوک پیغام دیا کہ اسرائیلی مظالم اور قتل و غارت گری کسی طور پر امن قائم کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی طاقتوں کا دوہرا معیار ترک کر کے اسرائیل کو اس کے جرائم کا ذمہ دار ٹھہرانا ہوگا۔ اور اجلاس کے دوران مختلف سربراہان کے درمیان ملاقاتیں بھی جاری رہیں اور وزیر اعظم پاکستان نے سعودی جو ولی عہد ہے، ترکیہ اور آذربائیجان کے صدور سمیت کئی اہم شخصیات سے الگ الگ ملاقاتیں بھی کی، اور ذرائع کے مطابق اجلاس میں ایک قرارداد تیار کی جا رہی ہے جس میں اسرائیلی جارحیت کی سخت مذمت، فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت اور مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے عالمی برادری سے کردار ادا کرنے کی اپیل شامل ہوگی۔ لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ اس مسودے میں ابھی تک کوئی ٹھوس اقتصادی یا سفارتی اقدامات شامل ہی نہیں ہیں، جیسے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنا، تجارتی بائیکاٹ یا تیل کی فراہمی روکنا۔ یہی وہ کمی ہے جو اس اجلاس کو صرف ایک علامتی اجتماع بنا سکتی ہے، اور پاکستان کے لیے یہ ایک اہم موقع ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف امت مسلمہ کی قیادت کے میدان میں اپنا کردار نمایاں کریں اور ایک واضح اور مضبوط پیغام دیں۔ سیاسی مبصرین کے نزدیک یہ اجلاس بلا شبہ اسلامی ممالک کے اتحاد کی علامت ہے اور اسرائیل کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ اس کی پالیسیز نے پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پر لا کھڑا کر دیا ہے۔ تاہم اصل امتحان یہ ہوگا کہ کیا یہ اتحاد صرف قراردادوں اور تصویروں تک محدود رہتا ہے یا پھر عملی اقدامات کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ اگر پاکستان، سعودی عرب، ایران اور ترکیہ جیسے بڑے ممالک ایک مشترکہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ اسرائیل کے لیے سخت ترین میسج ہوگا، لیکن اگر اجلاس محض بیانات پر ختم ہوا تو اسرائیل کو اپنی جارحانہ پالیسیز کو مزید بڑھانے کی حوصلہ مل سکتا ہے، اور یہ اجلاس امت مسلمہ کے لیے ایک تاریخی موقع ہے۔ 50 سے زائد ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ اسرائیلی جارحیت اب مزید برداشت نہیں کی جا سکتی۔ سوال یہ ہے، کیا یہ اتحاد محض الفاظ کی حد تک رہے گا یا پھر عملی اقدامات کے ذریعے دنیا کو یہ برابر کرایا جائے گا کہ امت مسلمہ اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انصاف کے بغیر خطے میں امن کا قیام ناممکن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اگر آپ ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔